الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فَتَرْضَى، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں کچھ لوگوں نے آپ پر طنز کیا جب وحی کے آنے میں ایک گیپ بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کر دیا کہ بھائی جاؤ، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اور اتنے پر اکتفا نہیں، بلکہ داد و دہش اور نوازش عطا کی بھی بات آئی کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا کل پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، یعنی انجام آغاز سے اچھا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بگننگ اور ایک اس کی انتہا، تو فرمایا یہ آخرت جو ہے انجام اور انتہا، یہ جو آغاز ہوا ہے اس سے اچھا ہوگا۔ اب کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیا عطا کرے گا، کیا ملنے والا ہے، وہ نہیں بتایا گیا، اس کو مبہم رکھا گیا ہے، وہ غیر متعین ہے۔ کتنا ملے گا، کیا ملے گا، یہ نہیں بتایا۔ اور کبھی کبھی معاملہ چھوٹے کا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو دوں گا، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ اتنا چھوٹا آدمی کیا دے گا، بتا دیتا تو اچھا تھا، یہ کیا دے پائے گا۔ لیکن جب کسی بڑے کی بات آتی ہے نا، کوئی بڑا کہہ دے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تم کو خوش کر دوں گا، تو آدمی کو اس میں زیادہ خوشی ملتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ گنجائش ہے نا کہ یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، ایسا بھی ملے گا، ویسا بھی ملے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کوانٹیٹی بتائی کتنا ملے گا، نہ کوالٹی بتائی کیسا ملے گا، مبہم۔ کیونکہ معاملہ اب ایسا بن گیا ہے نا کہ تمہیں اتنا ملے گا، اس کی کوانٹیٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے، بیونڈ یور تھنکنگ، اور کوالٹی بھی کیسی ہوگی وہ بھی تمہارے سمجھ سے پرے ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ چنانچہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آغاز کیسا ہے، بگننگ۔ آپ پیدا ہوئے تو یہاں پر آپ کو سب مائنس مائنس لگے گا، یہ مائنس جب پلس سے بدلا ہے نا
اس کی ایک اپنی رفتار ہے، اپنی ایک شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بچے کے پیدائش کے وقت سب سے بڑا پلس کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ موجود ہو۔ ماں تو زچہ خانے میں وہ ڈلیوری کے تکلیف سے گزر رہی ہے، باپ ہے جو دوڑ بھاگ کر رہا ہے، سارے انتظامات کر رہا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ۔ اب یتیمی کے داغ لے کر آگے بڑھے، 6 سال کی عمر ہوئی، امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب دادا جان تھے، انہوں نے کہا میں کفالت کروں گا، میں کیئر ٹیکر بنوں گا، میں پرورش کروں گا۔ انہوں نے کی۔ 2 سال ہی ہوئے تھے، 8 سال کی عمر ہوئی کہ دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا جان کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور خوب کی۔ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروٹیکشن دیا، جو ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چچا ہو کر انہوں نے باپ کا کارنامہ انجام دیا، اور اتنے پیار سے، شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ محمد ابن ابو طالب ہے، ابو طالب کے بیٹے محمد ہیں، جبکہ محمد ابن عبداللہ تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے۔ خیر، یہ دیکھیے اب جو ہے اس کے بعد حالات کیسے بدلتے چلے گئے۔ 25 سال کی عمر ہوتی ہے، ابھی جد و جہد چل رہا ہے، اور یہ دینی کوئی جد و جہد نہیں ہے، یہ اسٹرگل کا دور چل رہا ہے۔ اسٹرگل تو بالکل پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثیر العیال شخص تھے، ان کے بچے بہت تھے، اور خود مفلوق الحال غریب تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنے چچا کا ساتھ دینے لگ گئے کہ میں ان پر بوجھ نہ بنوں، بلکہ ان کا مددگار بنوں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی، لیکن یہ مدد کہتے مالی مدد نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی ہے، محنت و مزدوری کیا ہے، تاکہ اپنے چچا کے کام کو ہلکا کر سکے، ان کی ذمہ داری کچھ اپنے سر پہ لے سکے۔ یہاں تک کہ آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہجرت سے کچھ قبل، کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال، یا کچھ مختلف اقوال ہے، یعنی ہجرت سے قبل آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کے چچا ہی نے حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح کرایا تھا، حضرت خدیجہ کی خواہش پر۔ پھر ایک دور چلا، حضرت خدیجہ جن کا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، مکۃ المکرمہ کے مالدار طبقے سے تعلق رکھتی تھی، مالدار تھی، تجارت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کو تلاش ہوئی کہ کوئی ایسا شخص ملے
جس کو میں ورکنگ پارٹنر بنا لوں، مال میرا رہے گا، محنت اس کی رہے گی، لیکن کوئی آدمی ایسا تو ملے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، جو اعتماد کے لائق ہو۔ تو کسی نے کہا کہ یہ محمد بالکل نوجوان ہیں، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، اعتماد کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پارٹنر بنا لیا، مضارب بنا لیا، اور آپ نے تجارت کی، اتنا نفع لا کر دیا کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو اتنا نفع ملا ہی نہیں تھا۔ تعجب ہوا، کیسے؟ دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اور عرب کا ماحول ایسا تھا، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن عرب میں اس طرح کی بات نہیں سوچی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی، کاش یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ پیغام نکاح حضرت خدیجہ بھیجتی ہے اور ابو طالب یہ نکاح پڑھا دیتے ہیں، حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ اور 15 سال قبل از نبوت، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نا، یہاں حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، یہ 25 سے 40 تک پہنچے۔ یہ نبوی دور نہیں تھا، لیکن بننے والے تو نبی تھے نا، انسانیت کے معراج پر تھے اس وقت بھی۔ ایک انسان جتنے زاویے سے، جتنے اینگل سے اچھا بن سکتا تھا، وہ سارے اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے اچھے تھے۔ سارا مکہ آپ کا گرویدہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مفلوق الحالی دیکھ چکے تھے، اور حضرت خدیجہ کے ذریعے جب دولت آپ کے طرف منتقل ہوئی، خدا آپ کی محنت بھی تھی۔ اور ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ، نبوت سے پہلے کی بات ہے، غمگین۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا، ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئے تھے تو خوش و خرم تھے، باہر سے لوٹ کے آئے تو ایک دم ٹینشن میں نظر آ رہے، کیا ہوا؟ پوچھا حضرت خدیجہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے پر کہ ابھی میں باہر گیا، کچھ لوگ مجھے نظر آئے، بہت مفلوق الحال، ان کے بدن میں کپڑے بھی نہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں۔ ان کو دیکھ کر میری طبیعت میں تقدر پیدا ہو گیا، مجھے ٹینشن ہو گئی، اور اسی فکر کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں، میں سیڈ غمگین ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی مالدار عورت سے نکاح کر لیا تو سارا مال آپ کا ہو گیا۔ عورت کا مال شوہر کا نہیں ہوتا، عورت کا مال عورت کا، شوہر کا مال شوہر کا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو بلا کے لائیے۔ چنانچہ جو بڑے لوگ مانے جاتے تھے، سرکردہ لوگ، وہ بلائے گئے، اور ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا شمار بھی بہت سنجیدہ آدمی میں ہوتا تھا۔ اس دوران حضرت خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا، اور اس وقت درہم اور دینار کی شکل میں ہی رکھتے تھے، حضرت خدیجہ نے اپنے گھر سے جہاں بھی انہوں نے رکھا ہوگا سارا مال جمع کیا، ڈھیر لگا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس طرح اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھے تو چھپ گئے، اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا۔ اور شرفائے مکہ سے مخاطب ہو کر حضرت خدیجہ کہنے لگی، حضرت خدیجہ مخاطب ہوئی اور مخاطبین سے کہنے لگی، آپ سب گواہ رہنا کہ میں نے یہ سارا مال محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ کس لیے کیا حضرت خدیجہ نے لوگوں کو جمع کیا؟ اس لیے کہ کبھی محبت کے جوش میں آدمی کہتا ہے میرا مال آپ کا مال لے لو، لیکن جب کچھ ناراضگی ہوتی کہتا کب دیا تھا میں، یہ میرا مال ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس امکان کو مسترد کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا تاکہ کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ سب گواہ رہنا کہ یہ سب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو کہا گیا تھا نا، انجام آپ کا بہتر ہونے والا ہے۔ ایک تو بہتر کیا ہے؟ دینی اعتبار سے بہتر، اور دنیا، چونکہ اللہ نے دین اور دنیا کی بات الگ کر کے نہیں کہ دینی اعتبار سے بہتر ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہوگا، اور اس طرح اللہ نے بہتر کیا۔ اور دینی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ کا وہ انجام مقدر فرمایا کہ ایسا انجام تو آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا کسی کا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، اور صرف نبی رسول نہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، افضل الانبیاء والمرسلین بنایا، اور وہ درجہ عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو یہ وعدہ تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ کہتے دنیاوی اعتبار سے بھی، ایک تو دولت آئی، غربت گئی، اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا، اور دنیا ہی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر، کہتے ہیں نا ایک موقع پر فرمایا کہ میرے لیے روئے زمین کو سمیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے روم اور فارس پوری دنیا کو دیکھا۔ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ ان سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ آپ کو فکر تھی نا، کیا فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پوری زندگی یہ فکر رہی کہ ہر کچے پکے مکان تک میرا دین پہنچ جائے۔ کہتے ہیں شہر دیہات سے لے کر کہتے جنگل بیابان تک میرا دین پہنچ جائے، یہ فکر تھی۔ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کا دین پھیلے گا، اقصائے عالم تک پہنچے گا، اور یہ دیکھ کر اور یہ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ آپ ایک ایک آدمی پر محنت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بھی آج دن بھر مسلمان ہو جائے تو محنت ٹھکانے لگ جائے۔ کبھی یہ موقع آتا ہے اور کبھی دن بھر کی محنت پر کوئی نتیجہ نہیں آتا، آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ فکر نہ فرمائیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ اب اکا دکا یہ زمانہ ٹل گیا ہے، اب اکا دکا کا معاملہ نہیں، جماعت کی جماعت۔ چنانچہ ایسا آپ کی زندگی میں ہوا کہ فتح مکہ کے بعد مدینے کے باہر خیمے لگائے گئے۔ کیوں لگائے گئے؟ کہ آج یہ قبیلہ آ رہا ہے، آج یہ، پہلے لوگ اکا دکا آتے تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرنے کا انتظام ہو جاتا تھا، اب مسجد نبوی میں انتظام نہیں ہو سکتا تو باہر ٹینٹ لگے، خیمے لگائے گئے کہ آج ابھی جو ہے صبح کے وقت فلاں قبیلہ اپنی جماعت کے ساتھ آ رہا ہے، دوپہر کے وقت فلاں قبیلہ، شام کے وقت فلاں قبیلہ، اب قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ انجام جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے اللہ بہتر کر دے گا، اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب آپ نے عمر کے آخری حصے میں یہ منظر دیکھا کہ قومیں آ رہی ہے، قبیلے آ رہے ہیں، اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے،
دور دراز کے علاقوں تک پہنچ رہا ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی محرومی کے احساس کے ساتھ نہیں گئے۔ ہوتا ہے نا آدمی کو کبھی کبھی کوئی محرومی کا احساس پریشان کر دے، کاش میری زندگی میں یہ ہو جاتا، کاش میری زندگی میں یہ ہو جاتا۔ تو ایسا کوئی محرومی کا احساس لے کر نہیں گئے، بلکہ اس خوشی کے ساتھ گئے کہ اللہ نے میری جو ذمہ داری رکھی تھی، اللہ نے مجھے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنایا، اور جو مجھے دیکھنا تھا اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے چلیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما یا رب یا رب یا رب یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل شامل حال فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمارے آخر کو ہمارے اولا سے بہتر بنا، یا اللہ ہمارا انجام بخیر فرما، یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت ہم سب کے لیے مقدر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ موت کے بعد آنے والے سارے مشکل مراحل آسان فرما، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم سب کی ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔